السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سیکھیں گے قرآن کیسے پڑھیں، اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اور آج ہم یہاں سے قرآن سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی قرآن پاک کو سیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ بس اتنا ہی ہمارا مقصد ہے، تاکہ ان کے زندگی میں دین اور اسلام اور مکمل ایمان آ سکے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس کوئی بھی عربی کتاب ہو یا کوئی پارہ ہو یا کوئی قرآن مجید کی صورت یا آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج سے جب بھی قاعدے کو سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کا دھیان رکھیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں ہم سب سے پہلے تختی نمبر 1 کو پڑھیں گے، جس کو ہم مفردات کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پورا کا پورا انہی لفظوں سے مل کر لکھا گیا ہے۔ ان کو ہم آج سیکھیں گے، اور جب ہم اس کو سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اگلا قاعدہ بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے لکھا ہوا ملے گا الف، الف، اس کے بعد با۔ با کی پہچان ہمیشہ اس کے نیچے ایک نقطہ رہے گا، یہ با کی پہچان ہے۔ تا، یہ ہے تا۔ تا پہ 2 نقطے ہوتے ہیں اوپر کی طرف، ہمیشہ سے آپ دھیان رکھیے گا۔ اور یہ جو نقطے تا کے ہوتے ہیں یہ اس کے بیچوں بیچ بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کی طرف، یہ ہو گیا تا۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے سا۔ سا پہ 3 نقطہ ہوتا ہے جو کہ یہ بھی بیچ میں ہی بنا ہوا ہوتا ہے، سا۔ جیم، جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ہا، ہا پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ بڑا ہا اس کو کچھ لوگ بولتے ہیں، بڑا ہا، کیونکہ ہا اس میں 2 ہوتے ہیں، یہ بڑا ہا اس کو کہا جاتا ہے، یہ حلق سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد خا، خا پہ 1 نقطہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں کی شکلیں ایک ہیں، یہ آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے گا اور اس کو خوب رٹ کے یاد کر لیجئے گا۔ جیم پہ بیچ میں 1 نقطہ ہوتا ہے، ہا پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، خا پہ اوپر کی طرف 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دال اور ذال، یہ دونوں آپ ایک جیسے شکل کے ہیں۔ دال پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ذال پر 1 نقطہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ خوب اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ را اور زا، یہ بھی دونوں لگ بھگ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اور بس نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ را خالی ہوتا ہے اور زا یہ جو ہے 1 نقطہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد شین اور شین، اس کو بھی لوگ چھوٹی اور بڑی شین کہتے ہیں، اس کو چھوٹی شین کہتے ہیں، اس کو بڑی شین کہتے ہیں۔ چھوٹی سین جس کو کہا جاتا ہے وہ سین نارمل ادا ہوتا ہے، اور بڑی شین پہ 3 نقطہ ہوتا ہے، اس کو سیٹی کی آواز میں ہم لوگ ادا کرتے ہیں، جیسے شین۔ اس کے بعد صاد اور زاد، یہ 2 لفظ ہیں، یہ بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صاد پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور زاد پہ 1 نقطہ ہوتا ہے اوپر کی طرف، صاد اور زاد۔ اس کے بعد طا اور ظا، اس پہ بھی دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ جس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اس کو طا کہتے ہیں، اور جس پر 1 نقطہ ہوتا ہے اس کو غا کہتے ہیں۔ اس کے بعد عین اور غین بھی سیم شکل کے ہوتے ہیں، لیکن نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ عین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور غین پر 1 نقطہ ہوتا ہے، عین اور غین۔ عین بھی حلق سے ہی ادا ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم آپ کو دھیرے دھیرے اس کی مشق کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فا، فا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے، یہ ہے قاف اور یہ ہے کاف۔ اس کو بولتے بڑا قاف، اس کو بولتے چھوٹا قاف۔ بڑا قاف جو ہوتا ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کو 2 نقطہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اور کاف سادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لام، پھر میم، پھر نون، نون کے بیچ میں 1 نقطہ ہوتا ہے، پھر واو، پھر ہا۔ یہ دیکھیے ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں 2 ہا ہوتے ہیں، ایک بڑا ہا اس کو بولتے ہیں، اس کو چھوٹا ہا بولتے ہیں۔ یہ بڑا ہا جس کو لوگ بولتے ہیں یہ ایکچول میں یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ سینے کے پاس سے ادا ہوتا ہے، ہا، یہ سینے پہ اس کو زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ، اس کے بعد یا اور یا، یہ دونوں یا، اس کو چھوٹی یا کہتے ہیں، اس کو بڑی یا کہتے ہیں، دونوں پہ نیچے سیم 2 نقطے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ اچھے سے اس کو دیکھ لیجئے۔
یہ حروف اگر آپ نے اچھے سے پہچان لیے، پھر آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ، قرآن سیکھنے میں وقت نہیں لگے گا، یوں ہی آپ قرآن پاک کو سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کا پلر جو ہوتا ہے، نیو جو ہوتا ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور ہمارے جو نیو ہے، پلر ہیں نیچے کے، وہ سب سے پہلے آتے ہیں مفردات لفظ. ٹھیک ہے. یہ مفردات جو ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کو سیکھ لیا، اچھے سے یاد کر لیا، اچھے سے اس کو دماغ میں بیٹھا لیا، کون سا حرف کیا ہے، کس پہ کتنا نقطہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ جائیں گے. ایک بار میں اور پڑھ کے بتا دیتا ہوں، دھیان سے آپ لوگ ذہن لگا کے آپ لوگ اس کو دیکھیے اور یاد کریے. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اتنا اگر آپ لوگ پڑھ لیں گے، اچھے سے دھیان میں ذہن میں بیٹھا لیں گے، اس کے بعد یہاں امتحان آتا ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے، سب کے سب سیریل وائز لکھے ہوئے تھے، لیکن یہاں لفظوں کو الٹ پھیر کر کے لکھا گیا ہے، اس لیے کہ آپ ان لفظوں کو پہچان لیتے ہیں کہ نہیں پہچان لیتے. تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، لال، زا، ضاد، ضا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال. اب یہ امتحان ہو گیا، یہ مشق ہو گیا ہمارا. یہ سارے حروف الٹے پلٹے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی جب حروف آپس میں ملیں گے تو ان کی کیا شکلیں ہوں گی، کس کس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں. اس میں کچھ شکلیں مینشن ہیں، لیکن کچھ اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تختی کے ذریعے لکھ کے ہم بتائیں گے. ابھی پہلے ہم یہ نورانی قاعدہ مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم وہ چیز سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہوا الف، الف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ الف ہے اور یہ ایک الف ہے. ٹھیک ہے. یہ ملانے کی شکلیں ہیں، جتنی بھی یہاں شکلیں لکھی ہوئی ہیں ملانے کی شکلیں ہیں. با، یہ ہو گیا با با. تا کی تین شکل، تا. جیم کی ایک شکل جیم. دال کی ایک شکل دال. عین کی دو شکلیں لکھی ہوئی ہیں، عین عین. اس کے بعد یہ فا ہے، یہ فا. یہ شروع کا ہے، یہ بیچ کا ہے جب ملائیں گے. کاف کی دو شکلیں کاف کاف. لام کی دو شکلیں لام لام. میم کی دو شکلیں میم میم. نون کی دو شکلیں نون نون. ہا کی تین شکلیں لکھی ہوئی ہیں، ہا ہا ہا. حمزہ کی دو شکل لکھی ہوئی، یا کی دو شکلیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج آپ کو بتایا ہے، ان کو اچھے سے سبق سیکھ لیجئے گا، اچھے سے دیکھ لیجئے گا، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا. پھر انشاءاللہ کل ہم دوسری تختی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسری تختی میں آپ کو کچھ لفظ الفاظ جو ہے ملا کر لکھے ہوئے ہوں گے، جن کو ہم کہتے ہیں مرکبات. مرکب کی جمع ہے، یعنی آپس میں ملے ہوئے الفاظ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ ضرور سیکھ لیجئے گا. کل پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.